دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور اس عید پر مسلموں کی طرف سے جانور کی قربانی دی جاتی ہے۔ تو اس عید سے پہلے اکثر کچھ لوگوں کی طرف سے اس پر الٹے سیدھے سوال شروع ہو جاتے ہیں کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان میں سے کچھ لوگوں کا مقصد اس کے پیچھے کی وجہ جاننا ہوتا ہے، پر کچھ لوگوں کا مقصد صرف اور صرف جیو ہتیا کے نام پر نفرت کو پھیلانا اور ایک کمیونٹی کو بدنام کرنا ہوتا ہے۔ میں یہاں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، صرف 3 طرح کے لوگوں سے 3 باتیں کہنا چاہوں گا، جن میں سے تیسری بات مسلموں سے کہوں گا، پہلی 2 باتیں باقی کے لوگوں سے کہوں گا، اور اس کے بعد ضروری نہیں کہ آپ میری بات سے سہمت ہوں، آپ میری بات پر اپنی رائے بھی رکھ سکتے ہیں، پر مسلم ہونے کے ناطے مسلمانوں کے کسی بھی معاملے پر غلط فہمی کو دور کرنے کو میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور جب میں اسلام کا نام لوں تو میرا مطلب اصل اسلام سے ہوگا، مسلموں سے نہیں۔ دوستو آخر تک ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا، تبھی آپ کو اسلام کی صحیح حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا۔ آج کی ویڈیو میں بہت ہی زیادہ نالجیبل ہونے والی ہے۔ دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل ورلڈ ہسٹری پلس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بھائیو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ آپ اس بات کو کہتے سمے ایک ایسی شریعت اور قانون سے روبرو ہیں جو اپنے آپ میں اکلوتا ایسا دین ہے جو غریبوں اور مسکینوں کو پیسہ دینے کو فرض کہتا ہے۔ یہاں بات یہ نہیں ہے کہ دان دینا اچھی بات ہے، یہاں بات یہ ہے کہ دینا ہی پڑے گا، نہیں تو اسلام کی نظر میں گناہگار ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ تمہاری کمائیوں میں غریبوں کا حق اللہ نے رکھا ہے۔ دوستو ویڈیو کے ساتھ بنے رہو، اسکپ مت کرنا ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی اور آپ ایک اچھی جانکاری سے ادھورے رہ جائیں گے۔ تو دوستو اسلام کی یہ بنیادی بات میں نے یہاں صاف کر دی ہے، اسی لیے قربانی پر یہ سوال اٹھانا اپنے آپ میں بے وقوفی اور جہالت کی بات ہے، کیونکہ دان کرنے کو پہلے ہی اسلام میں فرض ضروری کر دیا گیا ہے۔ یہ کام سچے مسلم پہلے ہی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اسلام میں دان دینا صرف اچھا کام نہیں بلکہ فرض یعنی ضروری ہے۔ دوسری بات ان بھائیوں سے جنہیں اس قربانی والی عید سے ہی پرابلم ہے اور وہ جیو ہتیا کا رونا روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں۔ اب یہ نہ کہیں کہ ہمیں عید سے نہیں قربانی سے پرابلم ہے، تو صاف صاف بات یہ ہے کہ یہ عید قربانی کی ہی وجہ سے رکھی گئی ہے، باقی بنا قربانی والی اس سے لگ بھگ 2 مہینے 10 دن پہلے نکل چکی ہوتی ہے۔ اس معاملے میں میری طرف سے کوئی بھی میٹھی بات آپ کو سننے کو نہیں ملے گی۔ ہمارے وہ بھائی پہلے جیو ہتیا کے مسئلے کو صاف کریں کہ جیو ہتیا کی حقیقت کیا ہے۔ جب جیو ہتیا کا مسئلہ صاف نہیں ہوگا یہ عید سمجھ نہیں آئے گی، اور مسلمان قربانی کو کرتے ہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے چھوٹے بچوں کی وگیان کی بک بھی پڑھی ہوگی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ پیڑ پودے بھی جیو ہوتے ہیں، تو جیو ہتیا تو سبھی کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ پیڑ پودے اور جانوروں میں فرق ہوتا ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن اگر بات جیو ہتیا کی ہی ہو تو شاکاہاری لوگ زیادہ جیو ہتیا کرتے ہیں، کیونکہ شاکاہاری میں مانساہار سے کہیں زیادہ جیو ختم ہوتے ہیں۔ اب وہ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ایگریکلچر انڈسٹریز میں کیا ہوتا ہے، کتنے جیو مارے جاتے ہیں تو فصل تیار ہوتی ہے۔ یہ بے وقوفی کی بات ہوگی کہ ان کا تڑپنا اگر آپ کو نہیں دکھتا تو وہاں جیو ہتیا نہیں ہو رہی، وہاں تو انگنت جیو مرتے ہیں۔ مانساہار میں تو ایک جیو کئی لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ سسٹم اللہ نے ایسے ہی رکھا ہے کہ جیو کو ہی کھا سکتا ہے، نرجیو کو نہیں کھا سکتا۔ تو پہلے تو یہ طے کریں کہ اگر بات جیو ہتیا کی ہی ہے تو شاکاہاری لوگ سب سے زیادہ جیو ہتیا کرتے ہیں، وہ بھی ان کروڑوں جیووں کی جن کو وہ کھاتے ہی نہیں ہیں، بس پیسٹی سائیڈز کے ذریعے مار دیتے ہیں۔ تو پہلے تو گروتھ کی بھاشا بدلیے، جس چیز کو کھانے کی اجازت اللہ نے دی ہے وہ ہتیا نہیں کہلائے گی، ورنہ اس سے کوئی نہیں بچے گا، بلکہ شاکاہاری تو اور بڑے ہتھیارے ثابت ہو جائیں گے۔ اللہ نے شیر کو مانساہاری بنایا، ہاتھی کو شاکاہاری بنایا اور انسان کو دونوں طریقے کا بنایا، یعنی مانساہاری اور شاکاہاری بھی بنایا۔ یہ سب اس نے طے کیا ہے۔ انسان پراکرتک شکل سے مانساہاری اور شاکاہاری دونوں ہیں، اس کے شریر
کی بناوٹ اس کو ثابت کرتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوستو ویڈیو اسکپ بالکل نہ کریں اور سوالوں کے جواب سنتے رہیں۔ نمبر 1، مانساہاری جانوروں کے پورے پھیلے ہوئے کینائن تیت یعنی نکیلے دانت ہوتے ہیں، جبکہ شاکاہاری جانوروں کے نہیں ہوتے اور انسان کے دانتوں کی بناوٹ ان کے بیچ میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، مانساہاری جانوروں کے جبڑوں کی موومنٹ ورٹیکل یعنی اوپر نیچے ہوتی ہے، شاکاہاری جانوروں کی ہاریزونٹل یعنی دائیں بائیں ہوتی ہے، جبکہ انسان کے جبڑے دونوں اور چلتے ہیں۔ نمبر 3، مانساہاری جانوروں کے منہ میں ایسیڈک انزائمز بنتے ہیں، شاکاہاری جانوروں کے منہ میں بیسک انزائمز بنتے ہیں، جبکہ انسان کے منہ میں دونوں طرح کے انزائمز بنتے ہیں۔ نمبر 4، مانساہاری جانوروں کے بچوں کی آنکھیں پیدائش پر بند ہوتی ہیں اور لگ بھگ 1 ہفتے بعد کھلتی ہیں، شاکاہاری جانوروں کے بچوں کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوتی ہیں اور انسان کے بچہ کم روشنی میں آنکھیں کھولتا ہے اور زیادہ روشنی میں بند رکھتا ہے۔ ان سب پوائنٹس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ان دونوں کے درمیان کی پرجاتی ہے، اس کو اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے اور اس کو کھانے کی اجازت اس اللہ نے ہی دی ہے، تو اسی کا نام لے کر ہم انہیں کھاتے ہیں۔ اب جو لوگ جیو ہتیا پر سوال اٹھاتے ہیں ان کو گرنتھوں سے کچھ ثبوت یہاں رکھوں گا، وہ بھی آپ ضرور سنتے رہیں۔ اب دوستو سوال یہ ہے کہ اس کا پروسیس کیا ہے؟ پروسیس وہی ہے کہ ان کو کھانے کی اجازت اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ کے بتائے طریقے اور اس کے نام سے ان کو کھایا جائے گا۔ اسی لیے مسلم جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ایک خاص پروسیس کے ساتھ اللہ کا نام اس پر لیتے ہیں۔ اگر اس خاص پروسیس کے ساتھ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ جانور کھانا مسلم کے لیے حلال نہیں ہوگا، پھر وہ واقعی ہتیا ہی ہو جائے گی۔ تو جاننے والے اس بات کو جانتے ہیں، اسی لیے ہندوستان میں بھی 35% شاکاہاری ہیں، 65% مانساہاری ہیں۔ ان 65% میں سے کون کون ہوں گے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ ہندوستان کے کئی مندروں پر کتنی بلیاں دی جاتی ہیں، یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان کو مسئلہ صرف اور صرف ایک کمیونٹی کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے بنایا جاتا ہے، باقی کوئی انسان پسند کے اعتبار سے شاکاہاری ہو سکتا ہے، اسے ماس اچھا نہیں لگتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سے مسلم بھی شدھ شاکاہاری ہی ہوتے ہیں۔ اگر اتنی باتوں سے بھی کسی کو جیو ہتیا کا مسئلہ صاف نہیں ہوا تو وہ شخص اپنے آس پاس کے ماحول دوارا بنائے ہوئے فرضی جذباتوں کو اپنی عقل سے اوپر رکھے، اس کا اب کوئی علاج نہیں ہے۔ دوستو تیسری اور آخری بات مسلم بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھائیوں یہ قربانی آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے کہ آپ اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی سب سے پسندیدہ چیز اور اپنا سب کچھ اس تمام جہانوں کے مالک اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہونا چاہیے۔ اور وہ راہ حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس مالک کا پیغام جو انسانیت کے لیے ہے اس پر خود عمل کرنا اور اس کو تمام انسانیت تک پہنچانا، اچھائی، سچائی، حق اور محبت کے ساتھ، اور برائی، جھوٹ، نفرت اور ظلم کے خلاف کھڑے رہنا اور اس پر سختی سے ڈٹے رہنا، پھر چاہے اس میں آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں جن 3 طرح کے لوگوں سے مخاطب تھا ان سے میری بات ختم ہو گئی ہے۔ دوستو ویڈیو بہت محنت سے بنی ہے، لائک اور کمنٹ کر کے ضرور جانا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لو یار، شکریہ۔